بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اس وقت ہم ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت کرنٹ ایشو بھی ہے، اور اسی طریقے سے اس مسئلے کو، اس ایشو کو تمام دنیا کی سوسائٹیز کے اندر نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ شادی کرنے کا طریقہ کار اور اس کو قانونی حیثیت دینا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی نسل کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے آگے بڑھایا۔ جتنی بھی نسل ابھی تک بڑھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کے قیامت تک جتنی نسل بڑھے گی، تو اس نسل کے آگے بڑھنے، اولاد پیدا ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطری طریقہ جو بنایا ہے، وہ ہے مرد اور عورت کا آپس میں شادی کرنا، نکاح کرنا، اور پراپر طریقے سے اولاد کا پیدا کرنا۔ اب یہ جو ایک قانون اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ دراصل قانون نہیں بلکہ سوسائٹی کو غیر فطری راستے پر لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ایک مرد جو ہے وہ مرد سے شادی کرے، اور ایک مرد پوری زندگی مرد دوسرے مرد کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے اخلاقی نقصانات ہیں جن کا انسانیت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور مزید انسانیت اس کا سامنا کرے گی۔ ہم شرعی اعتبار سے اسلام کی تعلیمات کے لحاظ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پر مثال دوں گا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کی قوم ہومو سیکچول کی عادی تھی، یعنی ان کے جو مرد ہیں وہ مردوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ایک بڑے عظیم گناہ کی وجہ سے تباہی اور بربادی سے دوچار کیا۔ ان کی بستی کا نیچے والا حصہ اوپر کر دیا اور اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا۔ شدید زلزلے کی صورت میں ان کی بستیوں کو الٹا دیا گیا، اور اسی طرح ایک قریبی پہاڑ جس میں آتش فشاں پھٹا، اور اس طریقے سے اس پہاڑ کے پتھر ان پر دے مارے گئے۔ تو ایک انتہائی شدید عذاب کا شکار کی گئی یہ قوم، یہ دراصل ہومو سیکچول تھی۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں اس واقعے کا ذکر ہے جو بالکل سچ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم پھر دوبارہ اسی تباہی اور بربادی کے راستے پر چلنا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے قوم لوط عذاب کا شکار ہوئی، اللہ کے غضب کا شکار ہوئی؟ کیا ہم اپنے معاشرے کو غیر اخلاقی اور اسی طرح بے حیائی اور فحاشی کی طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں جس کی انسانیت اور اخلاق کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ لہذا اس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ ہومو سیکچول، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم ان دونوں مردوں کو پاؤ تو فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، تو برائی کرنے والے مرد اور برائی کروانے والے مرد دونوں کو قتل کر ڈالو۔ تو ریاست کا تو یہ فرض ہے کہ وہ اس طرح کے تمام غیر اخلاقی حرکات کو روکے، نہ یہ کہ
اس طرح کی غلیظ ترین چیزوں کو پروان چڑھائے اور ان کو پروٹیکٹ کرے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ذریعے سے ماضی قریب کے اندر جو کوششیں کی گئی ہیں تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس میں کوئی ایک ایسا راستہ نکالا جائے کہ جس سے مرد سے شادی کر سکے۔ جیسے بعض یورپین کنٹریز کے اندر اس کو باقاعدہ قانونی حیثیت حاصل ہے۔ لہذا میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے اور انسانی نسل کا تحفظ کرتے ہوئے ایسے تمام گناہوں سے بچنا چاہیے، اور مرد کا مرد سے شادی کرنے کو انتہائی گھنونا فعل سمجھنا چاہیے۔ امید ہے کہ میرا یہ پیغام پوری دنیا کے اندر پھیلے گا۔